تو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں. کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے. میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا وہی جو حق ہے. میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں. مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو. کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا. حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا. اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا. ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا. اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے. وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں. دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں، مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا. اے مسلمانوں، تم حافظ ہو، تم قاری ہو، تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. بتاؤ، ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہے. کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا، آج بھی اہل بیت پہ. دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا، کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا. آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھنے والا کرے گا. ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے، نہیں علم اٹھنے دیں گے. تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے. ہر طرح مار کھاؤ گے تم. ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں، تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے. ہندوستان میں ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. بتاؤ مجھے، جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو، تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے، بریلوی ہے، مفتی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے. تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے. کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے، کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری، وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری. تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے. اہل بیت کا ذکر ہونے سے، حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے، چومتے نہیں تھے، امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے. صاحب سر شہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ
یہ آپ بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے سونگتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں سونگتا، میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، عبادت دیا۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی۔ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، ایک چیز مانگی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی۔ نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو۔ اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی